بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عروہ بن زبیر نے حدیث بیان کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے جب کہ میرے پاس ایک یہودی عورت موجود تھی اور وہ کہہ رہی تھی، کیا تمہیں پتہ ہے کہ قبروں میں تمہارا امتحان ہوگا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو گئے اور فرمایا، جہود ہی کی آزمائش ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا، کچھ دن گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں پتہ چلا مجھے وحی کی گئی ہے کہ تم قبروں میں آزمائے جاؤ گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میں نے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے یہودی عورت والے اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ ابو وال شقیق بن سلمہ نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا، مدینے کے یہودیوں کی بوڑھی عورتوں میں سے 2 بوڑھیاں میرے گھر آئیں اور انہوں نے کہا، قبر والوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے۔ میں نے ان دونوں کو جھٹلایا اور ان کی تصدیق کے لیے ہاں تک کہنا گوارا نہ کیا۔ وہ چلی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس مدینے کی بوڑھی یہودی عورتوں میں سے 2 بوڑھیاں آئی تھیں، ان کا خیال تھا کہ قبر والوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے۔ آپ نے کچھ دن گزرنے کے بعد فرمایا، ان دونوں نے سچ کہا تھا، قبروں میں ان کافروں گناہ گاروں کو ایسا عذاب ہوتا ہے کہ اسے مویشی بھی سنتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے آپ کو دیکھا، آپ ہر نماز میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے سنا۔ وقا نے کہا، ہمیں اوزاعی نے حسان بن عطا سے حدیث سنائی، انہوں نے محمد بن ابی عائشہ سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ نیز اوزاعی نے جہجہ بن ابی کثیر سے، انہوں نے ابو سلمہ سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی تہجد پڑھ لے تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔ اے اللہ، میں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت میں آزمائش سے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ، میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ کا طلب ہوں۔ میں زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ، میں گناہ اور قرض میں پھنس جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، کسی کہنے والے نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرض سے کس قدر پناہ مانگتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی مقروض ہو جائے تو بات کرتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔
طاؤس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو اس دعا کی تعلیم اسی طرح دیتے تھے جس طرح انہیں قرآن مجید کی کسی صورت کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ فرماتے تھے سب کہو اے اللہ ہم جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتے ہیں اور میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجھے یہ بات پہنچی کہ طاؤس نے اپنے بیٹے سے پوچھا کیا تم نے اپنی نماز میں یہ دعا مانگی ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ اس پر طاؤس نے کہا دوبارہ نماز پڑھو، کیونکہ انہوں نے حدیث میں مذکورہ یہ دعا 3 یا 4 صحابہ سے روایت کی، جہاں جیسے انہوں نے کہا، یعنی جتنے صحابہ سے انہوں نے کہا۔ ولید نے اوزاعی سے، انہوں نے ابو عمار، ان کا نام شداد بن عبداللہ ہے، سے انہوں نے ابو اسما سے اور انہوں نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو 3 دفعہ استغفار کرتے اور اس کے بعد کہتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام، اے اللہ تو ہی سلام ہے اور سلامتی تیرے ہی طرف سے ہے، تو صاحب رفعت برکت ہے، اے جلال والے اور عزت بخشنے والے۔ ولید نے کہا میں نے اوزاعی سے پوچھا استغفار کیسے کیا جائے؟ انہوں نے کہا استغفر اللہ کہے۔ منصور نے مصعب بن رفع سے، انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے مولا وردہ سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے ان کے مطالبے پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھ بھیجا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر سلام پھیرتے تو فرماتے اے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ جگتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، حکومت اور فرما برداری اسی کی ہے، وہی شکر و ستائش کا حقدار ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ جو کچھ تو کسی کو دے اسے کوئی روک سکنے والا نہیں، اور جس چیز کو تو روک لے کوئی اسے دے سکنے والا نہیں، اور تیرے سامنے کسی شان والے کو اس کی شان کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔